الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل الصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے ان پہ درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب قاب قوسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور پرنور شافعی یوم النشور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و سینہ امام الرسل ختم الرسل مولائی کل دنائی سبل احمد مجتبہ حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کہ دربار غبار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت استاذ العلماء فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا حاجی محمد امداد اللہ صاحب قادری سید شرفہ اور زینت محفل ملک پاکستان ہی نہیں دنیا کے کونے کونے میں گونجنے والی آواز استاذ القراء نجم القراء عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق صاحب نقشبندی اور جملہ حضرات علماء ذی وقار وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے غلاموں شمع رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ و شکر اللہ آج کی اس عظیم و شان محفل پاک میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے دعائے خالق کی کائنات میری اور آپ سب کی حاضری اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ کریم ہماری حاضری ہماری دنیا میں باعث برکات اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے اور خالق کی کائنات آل سنت کی اس عظیم دینی درسگاہ کو
دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اس دینی درسگاہ کے معاونین پہ رب ذوالجلال اور زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ٹائم کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں نے صرف دو باتیں آپ سے کرنی ہے، ایک قرآن کے حوالے سے اور ایک صاحب قرآن آمینہ کلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے۔ بلا تمہید میں اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جل مجدہ الکریم نے ہمیں سارے نبیوں کے امام کا امتی بنایا، اور ساری کتابوں اور علوم کی جامع کتاب خالق کائنات نے قرآن ہمیں عطا فرمایا، اور یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زمین و آسمان بننے سے 1000 سال پہلے خالق کائنات نے قرآن کی سورت طٰہٰ و یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب خالق کائنات قرآن کی سورت طٰہٰ و یاسین کی تلاوت فرما رہا تھا، فسمعت الملائکۃ القرآن، رب قرآن کی تلاوت فرما رہا تھا، رب کے نورانی فرشتے قرآن کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ جب خالق کائنات نے قرآن کی سورت طٰہٰ و یاسین کی تلاوت فرمائی اور اللہ کے نورانی فرشتوں نے تلاوت کو سنا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا یہ کتنی خیر و خوبی والا کلام ہے، کتنی عظمت والا کلام ہے، کتنی برکتوں والا کلام ہے۔ فرشتے کیا عرض کرتے ہیں، طوبیٰ لأجواف القوم هذا، مولا اس امت کو مبارکبادی ہو جس امت کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی یہ قرآن کا اعجاز ہے، دنیا کی اور کوئی کتاب پہلی باتیں یاد نہیں ہوتی، اگر یاد ہو بھی جائے پھر یاد رہتی نہیں، جو ہی امتحان ختم ہوتا ہے کتاب بھی اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے، بھول بھی جاتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اگر 15 سال کا بچہ ہے تو قرآن سینے میں محفوظ ہے، اور پیچھے چلے جائیں 10 سال کا بچہ ہے تو قرآن سینے میں محفوظ ہے، اور پیچھے چلے جائیں 5 سال کا بچہ ہے پھر بھی قرآن سینے میں محفوظ ہے۔ جب ہلاک ظالم بادشاہ نے بغداد شریف پہ حملہ کیا، قرآن کے سارے قاریوں کو حافظوں کو شہید کر دیا، اور قرآن کریم کے سارے نسخے اکٹھے کر کے انہیں آگ لگا دی، اور اب تکبر بڑے انداز میں کہتا ہے اب قرآن بھی نہیں رہا، قرآن پڑھنے والے بھی نہیں رہے، اب میں دیکھوں گا کون قرآن پڑھے گا۔ اسی مجلس سے ایک 5 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن زبانی سنا دیتا ہے۔ اور وہ بچہ بول کے کہتا ہے، اے ہلاک ظالم بادشاہ، تو نے جو سمجھا تھا میں نے کاغذوں سے قرآن مٹا دیا ہے، اب کوئی قرآن نہیں پڑھے گا۔ اے سن لے، کاغذوں سے تو قرآن مٹ سکتا ہے لیکن محمد عربی کے غلاموں کے دلوں سے تو نہیں مٹ سکتا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ حضرت خواجہ مختار الدین کاکی علیہ رحمہ کو جب بولنے کے قابل ہوتی ہے، ماں پکڑتی ہے بازو، اس
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عرض کرتے حضور مجھے تھوڑا سا قرآن آتا ہے، پہلے میں وہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کو استاد فرمانے لگے بیٹا سنا، آپ نے پہلا سپارہ بھی زبانی سنا دیا، دوسرا سپارہ بھی زبانی سنا دیا، یہاں تک کہ 14 سپارے زبانی سنا دیے۔ اب استاد پوچھتے ہیں بیٹا تیری ماں کو لے کے آئی تھی، میں نے تجھے نازل قرآن پڑھانا تھا، تو نے 14 سپارے زبانی سناتی دیے، بتا کس کے پاس پڑھا ہے؟ تو آپ فرمانے لگتے کہ اے استاذ گرامی میں نے کسی کے پاس نہیں پڑھا۔ کہا پھر تجھے یاد کیسے ہو گئے؟ کہا ہاں ایک بات ضرور ہے، میری ماں 14 سپاریہ کی حافظ قرآن تھی، جب روز صبح اٹھا کرتی تھی نماز تہجد ادا فرماتی، پھر تکی پیسا کرتی تھی، 7 روزانہ 14 سپارے تلاوت کرتی تھی۔ میں نے یہ 14 سپارے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر یاد کر لیے تھے۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، فرشتے آگے عرض کرتے ہیں مولا طوبیٰ لأمت تتکلم بہذا، مولا اس امت کو مبارکبادی ہو جس امت کی زبانوں پہ قرآن کی تلاوت جاری ہو جائے گی، اور مولا اس امت کو مبارکبادی ہو جس امت کی طرف یہ قرآن نازل ہو کے جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ وہ نغمہ جبریل ہے جو اللہ نے میرے مصطفیٰ کے سینہ اقدس پہ نازل فرما کے ہمیں یہ لائق کتاب عطا کی ہے، جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی شان عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے، اور آئیے صاحب قرآن محمد عربی کی شان سنیں۔ میرے آقا کو اللہ نے کتنی عظمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ امام زرقانی نے کمال کی بات کی، فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک دن مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھائی، اور میرے آقا سیر کے لیے نکلے، آقا تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں طائف کے قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، طائف کے قافلے والوں کے اونٹ باندھے تھے، میرے آقا کو سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا، اور میرے آقا قافلے والوں کے پاس گئے، فرمایا قافلے والوں بتاؤ کیا یہ اونٹ تم نے بیچنا ہے؟ قافلے والوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا کہ نہیں۔ جب قافلے والوں نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، مازاغ البصر کا کاجل دیکھا، یاسی کی پتلی دیکھی، یداللہ کے گورے ہاتھ دیکھے، وجہ اللہ کے نورانی چہرہ دیکھا، فرض کرتے ہیں ہاں آقا ہم نے یہ اونٹ بیچنا ہے۔ اب سودا کرتے کرتے سودا طے ہو گیا۔ اب جب سودا طے ہوتا ہے میرے آقا فرمانے لگے قافلے والوں میں اونٹ خریدنے کی نیت سے تو آیا نہیں تھا، اچانک تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، اب سودا بھی طے ہو گیا ہے، لہٰذا تم مجھے اونٹ دے دو، میں گھر جا کے اس اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دوں گا۔ قافلے والے کہنے لگے ہاں ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ میرے آقا نے اونٹ پکڑا، میرے کریم آقا چلے، اب قافلے والے ہاتھ باندھ کے میرے آقا کو دیکھنے لگ گئے، جب تک آقا نظر آتے تھے وہ قافلے والے دیکھتے رہے، جب میرے آقا نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں قافلے والے رش کھا کے زمین پہ گرتے ہیں، جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتی ہے، ایک بول کے کہنے لگا یار ہم نے سودا بھی ادھار دے دیا، ہم جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں، درمیان میں کوئی ضامن اور گارنٹر بھی نہیں، ہم نے کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی، سودا بھی ادھار دے دیا ہے۔ دوسرا بول کے کہتا ہے یار سودے کو چھوڑ، اذا تکلم رجا کبیر یخرج من بین سرایا ہو، کہا یار سودے کو چھوڑ، جب وہ والضحیٰ کے مکھڑے والا بولتا تھا یوں لگتا تھا اس کے منہ سے پھول ڈل رہے ہیں، اور جب وہ سونے چہرے والا آقا بولتا تھا نا اس کے سامنے والے دانتوں سے ایک نور نکلتا تھا جو سامنے والی ہر چیز کو روشن کر دیتا تھا۔ دوسرا بول کے کہتا ہے یار سودے کو چھوڑو، اذا ضحک یتلالا فی الجبر، کہا جب وہ مسکراتے تھے سامنے والا پہاڑ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ تیسرا بول کے کہتا ہے یار سودے کو چھوڑو، میں تو
اس سونے کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ پنجابی کے شاعر نے کیا کمال بات کی ہے، وہ کہتا ہے کیا خوب سجڑ دیا اکھیاں نے، کیا خوب سجڑ دیا اکھیاں نے، جنہیں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ وہ ایک امام زرقانی فرماتے ہیں، وہ ایک بول کے کہنے لگا یارو ہمیں وہ اپنے حسن کا دیوانہ بنا کے اپنے حسن میں لگا کے ہم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں جب ایک نے یہ جملہ کہا، ان کے پردے میں پردہ دار تو پوری خاتون بیٹھی تھی، وہ پردے کے اندر سے چیخ کے چلا کے کہتی ہے انا زامنکم لسمر جملکم لا جابرکم، کہا میرے کافر والو اس ہستی کے بارے میں کوئی بھی غلط جملہ نہ بولنا، میں ضامن ہوں، اگر وہ نہیں آئیں گے اونٹ کے پیسے میں ادا کر دوں گی، میں ادا کر دوں گی، میں ضامن ہوں، لیکن اس ہستی کے بارے میں کوئی بھی غلط جملہ نہ بولنا۔ وہ دوڑ کے خیمے میں جاتے ہیں، کہا تو جانتی ہے پہچانتی ہے، کہا جانتی تو میں بھی نہیں پہچانتی تو میں بھی نہیں، کہا پھر ضمانت اور گارنٹی کیسے دے رہی ہے؟ وہ بول کے کہنے لگی سنو جب تمہارا سودا طے ہو رہا تھا میں اپنے خیمے میں بیٹھی تھی، اچانک ہوا چلی، میرے خیمے کا پردہ سرکا، میری نگاہ اس کے وقتوہا کے مکھڑے پہ پڑی، مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا جس کا چہرہ اتنا سونا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور عبداللہ ابن سلام نے بھی یہی تو کہا تھا جب اللہ کے محبوب نبی مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور سارے یہودی عبداللہ ابن سلام کے پاس آئے، ابھی آپ حضرت نہیں بنے، ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے، ابھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، یہودی آگے کہنے لگے آپ ہمارے بہت بڑے عالم اور ملاحظ ہیں، اور ہمارے مدینہ منورہ میں ایک بندہ ایسا آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تم ہمارے ساتھ چلو اور جا کے ان سے مناظرہ کرو۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے ٹولے کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کے عبداللہ ابن سلام کی جب پہلی نگاہ میرے مصطفیٰ کے مکھڑے پہ پڑتی ہے، زبان سے بے اختیار نکلتا ہے لیس بوجہ الکذاب، اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن سلام بھی میرے آقا کے قدموں میں گر کر کرتے ہیں آقا مجھے کلمہ پڑھا کے ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ وہ بڑی خاتون بھی کہتی ہے جب میں نے ان کے وقت و ہاتھ کے مکھڑے کو دیکھا مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا جس کا چہرہ اتنا سونا ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ امام زرقانی فرماتے ہیں اتنی بات ہو رہی تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ آ گئے، صحابہ آ کے پوچھتے ہیں قافلے والو ہمارے آقا اونٹ تم سے خرید کے لے کے گئے ہیں؟ وہ قافلے والے کہتے ہیں ہاں۔ تو صحابہ فرمانے لگے یہ لو اللہ کے محبوب نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہے اور یہ لو اونٹ کی قیمت۔ وہ بول کے کہتے ہیں یارو ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، ہمیں کھجوروں کی ضرورت نہیں، یارو اونٹ کو چھوڑو، بتاؤ وہ سونے مکھڑے والا رہتا کہاں ہے؟ کہا یہی ساتھ نخلستان مدینہ میں، گاہ میں ساتھ لے چلو، ہم کلمہ پڑھ کے غلامی رسول کا پتہ اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ صحابہ کے ساتھ چل کے اللہ کے محبوب کے پاس آ کے اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو کے غلامی رسول کا پتہ گلے میں ڈال کے پھر زبان حال سے کہتے ہیں اے آمینہ کے لال اللہ نے تجھے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیو آؤ قرآن کے ساتھ بھی پیار کرو اور صاحب قرآن آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیار کرو، پھر دیکھنا اللہ کتنا مالا مال فرمائے گا۔ اور گلی گلی میں نگر نگر میں قریہ قریہ میں بستی بستی میں میرے آقا کی ذکر کی محافل سجاؤ، کیونکہ ذکر مصطفیٰ مجھے بات کمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں، ارے کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ وہ آمینہ کا لال اپنے ہر غلام کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ میری اب سب کی حاضری اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔